تعالی نے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنے والوں کو واضح طور پر ان کی نیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک تمہارے اس جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس تک تو تمہارے دل کا ادب اور تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ یہاں پر یہ اس فلسفے کو بھی رد کیا ہے جو بعض اقوام میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے معبودوں کے لیے اگر کوئی چیز ذبح کرتے ہیں یا اپنے مردوں کے لیے کوئی چیز ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ وہاں پہنچتا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، یار ابا جان کو آم بہت پسند تھے، وہ لوگوں میں آم تقسیم کرتے ہیں کہ اس کا ذائقہ وہاں ابا جان محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں چیزوں کی اثرات اور اس کے ذائقے نہیں پہنچتے۔ اللہ نے جانور کے بارے میں بتلایا کہ جو تم اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہو تو اللہ تک اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے تقوی کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس میں اخلاص کتنا تھا، ریا سے بچنا کتنا تھا، ادب کتنا تھا، اور سب سے بنیادی چیز اخلاص کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے نبی کی سنت کتنی تھی اور نبی کا طریقہ کتنا تھا۔ اس لیے قربانی کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز نیت کا درست ہونا۔ ہم کسی کی نیت پہ شک تو نہیں کرتے، لیکن جس طرح یہ سلسلہ ہوتا ہے، کچھ مہنگے جانور لا کر پھر اسے نمائش پہ رکھنا، پھر جناب اب دیکھیں 20 لاکھ کا جانور ہے نا، ذرا سی نیت نے اس کے 20 لاکھ ڈبو دیے۔ اللہ تعالیٰ بڑی غیور اور غیرت مند ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کو پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ قیامت کے دن ایک شخص اگر دنیا میں کسی کو دکھلانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو قیامت میں آئے گا اور کہے گا اللہ میرا وہ عمل جو میں نے کیا تو اس کا ثواب، تو اللہ کی طرف سے جواب ہوگا جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اس سے جا کے بدلہ لو، اس سے جا کے اس کا اجر لو۔ تو ذرا سی نیت خراب ہونے کی وجہ سے مال گیا، نیت ٹھیک کر لیں۔ اگر کوئی اس میں اعتدال یہ ہے، بعض دفعہ کوئی مہنگا جانور لاتا ہے تو لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، اب کیا ضرورت تھی یہ؟ بھائی ایک شخص کو اللہ نے دیا ہے اور وہ چاہتا ہے یار میں خوبصورت سے خوبصورت اور مہنگا سا مہنگا جانور اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اور نیت بھی اس کی خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہے اور اللہ کی راہ میں اچھا مال دینے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو بھی قبول فرمائیں گے۔ بعض دفعہ اس کی یہ نیت کے ساتھ ساتھ نام و نمود بھی ہو جاتا ہے کہ یار خاندان میں وہ تو اتنے کی لائے اور میں اتنے کی لاؤں تو لوگ کیا کہیں گے، محلے والا وہ اتنے کی لائے اور ایسا ہے میں اس سے اچھا والا لاؤں گا، آگے پتہ چلے میں کچھ کم شم تھوڑی ہوں۔ اب یہ تو نیت ٹھیک نہیں ہوئی، اس نے تو سارے عمل کو ضائع کر دیا۔ تو معمولی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس شخص کے اس بڑے سے بڑے عمل کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن جو مہنگے جانور لاتے ہیں ان کے لیے ایک مشورہ ہے، نیت ان کی ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن مشورہ یہ ہے کہ اگر ایک جانور 20 لاکھ کا لا رہا ہے، کوئی ابھی سنا فلاں جگہ سبی کا جانور 50 لاکھ روپے کا بکا ہے، کہیں پر 70 لاکھ روپے کے جانور ایک بک رہا ہے، آپ اس کے بدلے بہت سارے جانور لے ان پیسوں کے بدلے۔ اب ایک آدمی 40 لاکھ کا ایک جانور لا رہا ہے، اگر وہ 1.5 لاکھ کے آج کل بڑے خوبصورت جانور ملتے ہیں وہ لے آئے تو بتائیں ایک سے کتنے زیادہ ہو جائیں گے؟ 30 جانور تو اس کے ہو جائیں گے 40 لاکھ کے بجائے اگر وہ 1.5 لاکھ کے بھی لے آئیں۔ اللہ نے تو اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو گوشت زیادہ تقسیم ہوگا اللہ کی راہ میں، پھر اس میں آپ کے کئی حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک جانور میں آپ نے اپنے ایک حصے کی نیت کی، اپنے ابا کی، اماں کی، بیگم کی، بھائی کی، آپ خاندان میں دیکھیں یار میرا یہ رشتہ دار قربانی نہیں کر سکتا،
اس سے اجازت لے لیں، کیونکہ جس کے لیے کریں تو اس سے اجازت لیں پہلے کہ بھائی میں آپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ہاں جی اجازت ہے۔ اب اس کو اس کی طرف سے کر لیں۔ پھر بہت سارے جانور ہیں، اس میں ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو جائے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جن کی وجہ سے قربانی ملی، ایک حصہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، ایک حصہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت معاویہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین، کتنے حصے ہو سکتے ہیں اور کتنے لوگوں کی جو ہے وہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اور جانور زیادہ ہوں گے، تقسیم بھی زیادہ ہوں گے، کئی حصے بھی اس میں مل سکتے ہیں۔ تو میں تو آج کل ایک ساتھیوں کے درمیان ایک خواہش اپنی رکھتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں یار اللہ تعالیٰ اتنی دے کہ میری جتنی سال عمر ہوتی جائے میں ہر سال اتنے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کروں۔ 42 سال کے ہو گئے تو 42 قربانیاں ہوں تو کتنا مزہ ہے۔ اگلے سال 43 سال کے ہو جائیں تو 43 قربانیاں آ جائیں۔ جن کے پاس زیادہ ہے میں ان کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، کیوں؟ اس میں ایک طرح نبی علیہ السلام کی اس سنت پہ بھی عمل ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کی عمر 63 سال ہوئی تھی تو نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے تھے، اپنے ہر سال کی طرف سے ایک اونٹ۔ اور کیا شان تھی، کیا طاقتور نبی تھا ہمارے نبی، اتنے طاقتور، یہ سستی ٹائپ والی چیز نہیں تھی۔ کتنے اوپر پہاڑوں پہ جا کے غار حرا میں مراقبہ کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اونٹوں کو ذبح فرما رہے ہیں۔ اور شان ایسی ہے، آج تو ہمارا جانور ہم سے بھاگتا ہے ذبح کرتے ہوئے، ادھر ہر اونٹ پہلے آتا ہے کہ پیغمبر پہلے مجھے ذبح کریں، پہلے مجھے ذبح کریں، اپنے ہاتھ سے، میں پیغمبر کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں۔ تو اگر زیادہ ہے تو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، اس طرح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ایک مزہ بھی آئے گا جی، ہر سال جتنا ہوتا جا رہا ہے اتنا۔ تو اب یہ 40 لاکھ کا اگر ایک جانور آ رہا ہے، بات پھر وہی ہے، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں ان پر، نیت ٹھیک ہے، اور یہ تو نہیں یار میں تو اپنے رب کے لیے بہت خوبصورت اور مہنگی چیز دینا چاہتا ہوں اللہ کی محبت میں، آپ کی نیت پر آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن نیت خالص نہ ہوئی تو معاملہ گڑبڑ بھی ہے، اور نیت خالص بھی ہے تو مشورہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں پھر کئی جانور ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ غریبوں کو گوشت بھی جو ہے وہ مل جائے گا، اور کئی لوگوں کے طرف سے بھی آپ جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔